السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الانصات للعلماء۔ انصات یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ انصت ینصت انصات، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو توجہ سے سننے کے لیے خاموش ہو جانا اور خاموش کرنا۔ تو اب معنی ہوگا باب الانصات للعلماء، علماء کے لیے یا علماء کی بات کو سننے کے لیے خاموش ہونے کا بیان، خاموش رہنے کا بیان۔ ما قبل میں جو باب امام بخاری علیہ رحمہ نے رکھا تھا، اس باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ علم کو یاد رکھنا اور علم کی حفاظت کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ کسی بات کو، کسی علمی بات کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس میں خاموشی کا بہت بڑا دخل ہے کہ اگر آدمی خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ بات کو نہیں سنے گا تو ممکن ہے کہ بات یاد نہ رہے اور پورے طور سے بات سمجھ میں نہ آئے اور کچھ چھوٹ جائے۔ اس لیے امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے علمی باتوں کے یاد کرنے کے باب کے بعد علماء کے لیے خاموش رہنے کا باب باندھ دیا، لہذا اس باب کو مذکورہ باب سے مناسبت اور تعلق جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو گیا۔ امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کریں گے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ علماء سے دینی باتیں سننے کے وقت میں خاموش رہنا چاہیے تاکہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ علماء کی بات سننے اور ان کی تعظیم و توقیر کے لیے خاموش ہو جانا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر پڑھی جائے تب بھی خاموش رہا جائے، جیسے کہ وہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن رہا ہو، تو جیسے براہ راست بات سننے والے پر خاموش رہنا واجب ہے، ویسے ہی ان کی حدیث کو اگر پڑھا جائے تب بھی ضروری ہے، لازم ہے کہ خاموش رہے۔ ایسے ہی حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ علماء جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وہ اگر لوگوں کو کلمات خیر بتائیں، اچھی اور بھلی باتیں بتائیں اور شریعت کو زندہ کرنے کے لیے ان کو دینی تعلیم دیں اور مسائل شرعیہ بتائیں، تو ایسے وقت میں بھی خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ حدیث پاک امام بخاری جو ذکر کریں گے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی معاملہ پیدا ہونے والا ہو تو امت کو اس میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے، اور اندیشہ ہو مبتلا ہونے کا تو پہلے سے اس کو آگاہ کر دینا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث پاک میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ علماء دین دور اندیش ہوتے ہیں۔ اگر وہ دور اندیش نہیں ہوں تو پھر ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ اس بات کو لے کر غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا کسی خلاف شرع امر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ علماء مدبر ہوتے ہیں اور علماء دور اندیش ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں نیچے ذکر کی گئی حدیث میں سامنے آئیں گی۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني علی بن مدرک عن ابی زرعۃ عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حجاج نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے فرمایا مجھے خبر دی علی ابن مدرک نے روایت کرتے ہوئے ابی زرعہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت جریر سے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لہو ان سے فرمایا، کس سے؟ جریر سے۔ تو جریر بن عبداللہ بجلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو قال لہو میں لہو ہا کی ضمیر راجع ہے جریر کی جانب کہ سرکار انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، یعنی سرکار نے اپنی آخری حج میں ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ استنصت الناس، تم لوگوں کو خاموش کرو۔ تو سرکار نے حکم دیا کہ تم جاؤ لوگوں کو خاموش کرو تاکہ سرکار کی بات کو وہ لوگ دھیان سے سنیں۔ اسی جملے سے استنصت الناس، اسی جملے سے ترجمۃ الباب سے حدیث پاک کو مناسبت ہے، کیونکہ سرکار حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو خاموش کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کی بات کو سننے کے لیے خاموش رہنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یعنی جب انہوں نے خاموش کر دیا لوگوں کو تو سرکار نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے متوجہ ہو کر سرکار نے لوگوں کی طرف ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنوں کو مارے۔ گردن مارنا یعنی قتال کرنا، کہ تم میں سے بعض کو قتل کرے، میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کے چند معانی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی، اب ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میرے بعد کافر مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردن مارے، یعنی بعض کو قتل کرے۔ تو کیا بعض کو قتل کرے اس سے کافر ہو جائے گا؟ تو اس تعلق سے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کے اس جملے کے چند مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کو بعض قتل کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اور یہ قتل بطور استحلال ہو، یعنی حلال سمجھتے ہوئے ہو۔ تو اب ایسی صورت میں معنی یہی ہوگا کہ حلال سمجھتے ہوئے اگر قتل کیا ہے جو کہ حرام ہے، اس کو حلال سمجھ لیا، تو حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ تب اس کا معنی یہی ہوگا کہ تم کافر ہو جاؤ گے میرے بعد اگر تم میں سے بعض نے بعض کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کیا۔ تب تو
یہ کافر ہونے کا معنی بالکل ظاہر ہے اگر یہ معنی بتایا جائے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفر سے مراد یہاں پر کفر اصطلاحی نہ ہو، بلکہ کفر سے اس کا معنی لغوی مراد ہو، یعنی ناشکری، یعنی تم میرے بعد ناشکرے مت ہو جانا، یہ معنی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع فرما دیا ہے تو اب اس سے باز رہنا یہی ضروری ہے۔ اب اگر باز نہیں رہا، مثلا ایک دوسرے کو قتل کر دیا، تو یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری ہے، ایک معنی یہ ہے۔ جبکہ قتل کرنا بعض کو قتل کرنا یہ حلال سمجھ کر نہ ہو، تب تو ناشکری کے معنی میں ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر کافر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کافر کا سا کام کرنا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یعنی کافروں کا سا کام مت کرنا، بئی طور کہ تم میں سے باز کی گردن مارے۔ تو یہ مسلمانوں کا شیبہ نہیں ہے، ایک مسلمان کو قتل کرنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے یہ کام، بلکہ یہ کافروں کا شیبہ ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو یہ کافر کا کام کرتا ہے، گویا کہ قریب من الکفر ہو گیا۔ تو یہاں پر کفار سے مراد یہ ہے کہ کفر کے قریب ہو جانا، کہ تم میرے بعد کفر کے قریب مت ہو جانا، یہ معنی ہے، اس طور سے کہ تم میں سے باز کی گردنیں مارے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میرے بعد بلا وجہ شرعی ایک دوسرے کو کافر مت کہنا، ایک دوسرے کی تکفیر مت کرنا۔ اگر تم ایک دوسرے کی تکفیر کرو گے تو کفار بے معنی تکفیر کرنے کے معنی میں ہو، کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے معنی میں ہو، کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کو کافر مت کہنا، کیونکہ اگر تم ایک دوسرے کو کافر کہو گے باہمی مزاحمت ہوگی تو بعض کو قتل کرنے کی نوبت لازم آ جائے گی۔ ایک معنی یہ ہمارے محدثین نے ذکر کیا، جیسے کہ علامہ نووی نے ذکر کیا ہے۔ باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی اللہ تعالی۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ عالم کے لیے مستحب ہے اذا سئل ای الناس اعلم، جب اس سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں سے کون زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکل العلم الی اللہ، وکلا یکلو ضربہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے وکلا الا کا الا جب صلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا۔ تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دے۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ جب کسی عالم دین سے، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اس باب سے، اور اس باب کے تحت جو حدیث لے کر آنا چاہتے ہیں، جو لے کر آئے ہیں، اس حدیث سے یہ بتانا چاہتے ہیں، اس بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو عالم کے لیے مستحب یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دے اور کہہ دے اللہ و رسولہ عالم، یہ کہہ دے اللہ اعلم بالصواب، اس طریقے کا جملہ بولے، یہ نہ کہے انا اعلم، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کس کو زیادہ علم ہے، کسی کو مبلغ علم کا علم نہیں ہے، دوسرے کا مبلغ علم کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمارے لیے
بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں، جب کوئی پوچھے کہ کون زیادہ جاننے والا ہے تو ہم میں ہر ایک یہ کہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے سوال یہ کیا گیا کہ کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو یہ کہنا اس کا مناسب نہیں ہے، باعث سرزنش ہے۔ امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے کہ جو حدیث ہے اس کا خلاصہ، اس کا پوری تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، لیکن خلاصہ میں یہاں پر بھی اس کا ذکر کر دوں، پھر ترجمہ لگاتا ہوں۔ ما قبل میں یہ گزر چکی ہے حدیث کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ جو نام ہے جن کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، یہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ یعنی نبی کلیم اللہ ہیں یا کوئی اور موسیٰ ہے، یہ اختلاف ہوا۔ تو اس اختلاف کے بعد صحابہ کرام میں جن دو میں اختلاف ہوا، انہوں نے ایک دوسرے صحابی رسول کو اس میں فیصل بنایا کہ آپ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایسا کچھ سنا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے والے جو موسیٰ تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ یعنی کلیم اللہ تھے یا کوئی اور موسیٰ ہیں؟ تو جن صحابی رسول کو فیصل بنایا انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور میرے کانوں نے سنی ہے اس حدیث کو اور میرے دل نے اس کو یاد کیا ہے، وہ حدیث مجھے محفوظ ہے۔ پھر انہوں نے وہ پوری حدیث ذکر کی، اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو موسیٰ ملے تھے، ملاقات ہوئی تھی، وہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں یعنی موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کوئی اور موسیٰ نہیں ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام سے ان کو ملنے کا باعث کیا بنا، سبب کیا بنا، حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے بیچ میں سب سے زیادہ اپنے بارے میں بتایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انا کیسے کہہ دیا، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ لیکن چونکہ آپ جس ماحول میں تھے وہاں کے لوگوں کے درمیان آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کسی قوم کا نبی اس قوم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا آنا یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سرزنش فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کہہ رہے ہو کہ سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، بلکہ تم سے زیادہ جاننے والا میرا ایک اور بندہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اللہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، عرض کی، یا اللہ، میں اس بندے سے کیسے ملوں گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرے بندے سے مجمع البحرین میں جا کر ملو گے، جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، اس جگہ پر میرا بندہ ملے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ تم ایک مچھلی رکھ لو، وہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے گی وہیں پر وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو آپ کے خادم تھے، دونوں حضرات مچھلی کو لے کر ناشندان میں، اور ایک ناشتے دان میں مچھلی کو لیا، ایک برتن میں مچھلی کو لیا اور لے کر نکل پڑے، اور چلتے 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 ایک
چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے چٹان پر سر رکھ کے۔ جب آپ سو گئے تو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی، ایک روایت میں یہ ہے کہ یوشع بن نون نے وہاں پر جو پانی تھا اس پانی سے وضو کیا اور چھینٹیں اس مچھلی پر پڑ گئیں، وہ در حقیقت پانی آب حیات تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جہاں پر مچھلی کا ناشندان جو برتن رکھا تھا وہ برتن ایسی جگہ پر تھا جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام بیٹھ کر وضو کرتے تھے، تو ان کے وضو کی تری اس کو ملی اور ہوا اس کو لگی تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے اس مچھلی کا پورا ماجرا دیکھا کہ وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، سمندر میں چلی گئی اور سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا، لیکن حضرت یوشع بن نون کو شیطان نے بھلا دیا اور وہ بیان نہیں کر پائے، اور جب اٹھے تو وہاں سے روانہ ہو گئے، آگے چل دیے۔ اور کتنا آگے چل دیے، اتنا چلتے رہے کہ یہاں تک کہ پورا دن کا حصہ گزر گیا اور پوری رات گزر گئی۔ تو جب صبح ہونے والی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکن محسوس ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، لاؤ کھانا لے کر آؤ۔ تب حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تھی زندہ ہو کر، تو پورا واقعہ انہوں نے بتایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے تو وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے لیٹے ہیں، یا کپڑا انہوں نے پورے جسم پر لپیٹ رکھا ہے۔ تو جب ان اللہ کے بندے کو دیکھا تو وہاں پر سلام کیا، السلام علیکم۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ سلام کہاں سے، کیونکہ وہ علاقہ جو تھا کافروں کا علاقہ تھا، کوئی اسلام کا سا سلام کوئی نہیں کرتا تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پوچھ لیا یہ سلام کیسا ہے۔ یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہاں پر السلام علیکم یہ بطور تحیت نہیں کہا جاتا تھا، کچھ اور الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ پھر یہاں پر السلام علیکم کہنے والا کون آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اور فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ علم سیکھوں، اس بنا پر علم سیکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میری طرف سے کچھ عجائب وغیرہ ظاہراً کچھ خلاف واقع باتیں تم دیکھو گے اور عجیب و غریب باتیں دیکھو گے تو اس پر تمہیں صبر نہیں ہو پائے گا، اس لیے تم میرے ساتھ مت رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں صبر کروں گا اور تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں ہو لیے، اور پھر بعد میں پورا واقعہ کہ کہاں پر کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں آپ نے ایک تختہ نکال دیا، پھر اس کشتی سے اترے تو ایک لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس کو آپ نے اس کا سر اکھیڑ دیا، اس کے جسم سے الگ کر دیا، قتل کر دیا اسے۔ پھر ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ گرنے والی ہے، آپ نے اس کو صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کو، عجیب و غریب باتیں دیکھ کر آپ نے سوال کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہماری جدائیگی ہے کہ تم صبر نہیں کر پائے۔ یہ حدیث پاک یہاں پر ذکر کی ہے۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اس معنی کر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کون سب سے زیادہ علم والا ہے تو آپ نے فرمایا انا، میں ہوں۔ تو اللہ نے ان پر سرزنش کی، تو اس سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی سے اگر سوال کیا جائے تو اسے انا نہیں کہنا چاہیے،
بلکہ اسے کہنا چاہیے واللہ عالم، یہ کہنا چاہیے۔ اس معنی کر یہ انہی جملوں سے حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ باقی واقعہ پوری حدیث پڑھنے سے بالکل واضح ہو جائے گا، اور کہیں پر لفظ کی تفسیر اور یا توضیح کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم توضیح کر دیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں حدیث پاک کا۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد مسندی نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عمرو، ہم سے حدیث بیان کی عمرو نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی سعید ابن جبیر، مجھ کو خبر دی سعید ابن جبیر نے، قال انہوں نے فرمایا قلت لابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا ان نوفل البکالی یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل، کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ نوفا بکالی جو ہیں وہ کہتے ہیں، یزعم خیال کرنا اور کہنا، یزعم وہ کہتے ہیں ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل، کہ وہ موسیٰ جو خضر علیہ السلام سے ملے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ یعنی موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، انما ہوا موسیٰ آخر، جو حضرت خضر سے ملے تھے وہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا سعید ابن جبیر نے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ یہ اتنی سختی سے انہوں نے جملہ بولا، کیوں؟ حدیث پاک میں جو ہے اس کے خلاف انہوں نے بیان کر دیا نوفا بکالی نے، تو کہا کذب عبداللہ، یہ تشدیداً انہوں نے کہا۔ حدثنا، اب فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولا، وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولا، یہ کہہ دیا تشدیداً، سختی کے طور پر۔ اور پھر آگے پھر حدیث بتائی، اور جس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت خضر سے ملنے والے جو موسیٰ ہیں وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ یعنی موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ فرمایا حدثنا ابی بن کعب، ہم سے حدیث بیان کی ابی بن کعب نے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے، قال، سرکار نے فرمایا قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کلیم اللہ ہیں وہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں۔ فسئل ای الناس اعلم، تو ان سے پوچھ لیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا انا اعلم، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ فعتب اللہ عز وجل علیہ، تو اللہ نے ان پر سرزنش فرمائی، عتب یا عتب و سرزنش کرنا، اللہ نے ان پر سرزنش فرمائی، اذ لم يرد العلم الیہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کو اللہ کی جانب نہیں پھیرا تھا، یعنی اللہ کے حوالے نہیں کیا تھا، اور انا کہہ دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ واللہ عالم۔ فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، کیا وحی فرمائی؟ ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین، میرے بندوں میں سے ایک خاص میرا بندہ مجمع البحرین میں ہے، یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہے، ہوا اعلم منک، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کو بتایا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اس سے پہلے جہاں پر یہ حدیث آئی تھی وہاں پر ہم نے مزید توضیح کر دی تھی، وہیں پر آپ سن لیے۔ قال، فرمایا یا ربی وکیف بی، حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب، کئی وکیف بی، اس تیرے اس بندے سے ملاقات کیسے ہوگی جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ فقیل لہ احمل حوتا فی مکتل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا احمل حوتا، حوت کا معنی ہوتا ہے مچھلی، مکتل کا معنی ہوتا ہے وہ برتن جس میں کھانا وغیرہ رکھا جائے، یعنی یا وہ برتن جو مسافر جس میں کھانا لے کر سفر میں روانہ ہوتا ہے اس کو مکتل کہتے ہیں، یا یہ کہو کہ ہمارے یہاں پر ناشتے دان بھی کہتے ہیں، ناشن دان بھی کہتے ہیں۔ احمل حوتا فی مکتل، اللہ نے فرمایا کہ تم ایک مچھلی کو ایک برتن میں ناشن دان میں لے لو، فاذا فقدتہ،
تو جب تم اس مچھلی کو کھودو وہ مچھلی تم سے کھو جائے فہو ثما، تو وہ میرا بندہ اسی جگہ پر ہوگا۔ ثما یہ اس میں ظرف ہے، یعنی مفعول فی واقع ہوتا ہے ترکیب میں۔ فہو ثما اے فہو ثابت ثما، تو ثما یہ ثابت سے یا موجود سے متعلق ہے اور یہ خبر ہے، اور ہوا اس کا ہوا یہ مبتدا ہے۔ فانطلق وانطلق بفتاہ یوشع بن نون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے اور ان کے ساتھ میں ان کے خادم نوجوان یوشع بن نون بھی چلے۔ وحملا حوتا، اور دونوں نے مچھلی لے لی، فی مکتل ایک راشن دان میں۔ حملا تثنیہ کا صیغہ ہے، حالانکہ مچھلی یا راشن دان کو اٹھانے والے تو حضرت یوشع بن نون تھے، وہی خادم تھے، لیکن چونکہ مچھلی لی کس کے حکم سے تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے لی تھی، مچھلی رکھی تھی، اس لیے حکم حضرت موسیٰ کا تھا، اگرچہ حقیقت میں اٹھانے والے یوشع بن نون تھے، اس لیے حکم تھا حضرت موسیٰ کا، اس لیے یہاں پر تثنیہ کا صیغہ مذکور ہے، یعنی گویا کہ اٹھانے کی نسبت حضرت موسیٰ کی طرف بھی کر دی، کیونکہ انہی کے حکم سے اٹھایا گیا۔ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، اور دونوں نے ایک راشن دان میں مچھلی اٹھا لی، مچھلی لے لی۔ حَتَّى كَانَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ، یہاں تک کہ جب یہ ایک چٹان کے پاس پہنچے، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، تو دونوں حضرات نے اپنے سروں کو اس چٹان پر رکھ دیا، فَنَامَا، اور سو گئے۔ تو یہاں پر بھی سونا ہے، جبکہ ہم نے روایت ذکر کی تھی خلاصہ بیان کرنے کی صورت میں کہ حضرت یوشع بن نون نہیں سوئے تھے، وہ تو وضو کر رہے تھے، ایک روایت میں ہے، لیکن پھر بھی نسبت دونوں کی طرف کر دی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سونے سے منع نہیں کیا تھا، ان کو بھی آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے فناما ہے، دونوں لوگ سو گئے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں سوئے ہوں، حضرت یوشع بن نون تھوڑا پہلے اٹھ گئے ہوں۔ فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ، تو انسلّ ینسلّ، انسلال کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ سلکنا، کھسکنا، آہستہ آہستہ زمین پر گھسٹ کر چلنا۔ فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ، تو مچھلی راشن دان سے نکل گئی۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا، سرابا سرنگ کے طور پر، یعنی سمندر میں اس نے اپنا راستہ بنایا سرنگ کی طرح، یعنی اس طریقے کا راستہ بنایا کہ وہ مچھلی جہاں سے جاتی تھی تو پانی جو الگ ہوتا تھا وہ پانی آپس میں جوڑتا نہیں تھا، پوری نیچے تک سرنگ بنتی ہوئی چلی گئی۔ وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے نوجوان کے لیے تعجب خیز تھی۔ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، تو یہ دونوں حضرات پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھے، اور پھر وہ واقعہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے اور شیطان نے بھلوا دیا تھا، بہرحال وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ فَانْطَلَقَا، تو دونوں لوگ چلے، بقیۃ لیلتہما، اپنی ما بقیہ رات، جو رات کا کچھ حصہ بچ گیا تھا اس میں، وَيَوْمَهُمَا، اور اپنے پورے دن چلے۔ اور یہاں پر محدثین نے کہا ہے کہ یہاں پر یوم مقدم ہے، اور اصل صحیح یہ ہے کہ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، اس طور سے زیادہ صحیح ہے۔ اب معنی ہوگا کہ تو وہ اپنے پورے دن چلے، دن کا بقیہ حصہ چلے اور پوری رات چلے۔ اس کی صحت پر دلیل اگلا قول ہے فلما اصبح، پھر جب صبح کی، جب صبح ہوئی، تو اصبح یہ صبح ہونا یہ تو رات کے بعد ہی ہوگا، اس لیے یومہما کی تقدیم یہ اصح ہے۔ قال موسیٰ لفتاہ، تم حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر سے تھکان ہو گئی ہے۔ ولم یجد موسیٰ مسا من النصب حتی جاوز المکان الذی امر بہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکن چھوئی بھی نہیں تھی بالکل، یعنی ان کو بالکل تھکن نہیں ہوئی تھی
یہ اس وقت تک حتی جاوز المکان الذی امر بھی، اس وقت تک، اس جگہ تک جس جگہ کا انہیں حکم دیا گیا تھا، حتی جاوز المکانہ، یہاں تک کہ اس جگہ سے تجاوز کر گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کا اللہ نے حکم دیا تھا اس جگہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل تھکن نہیں ہوئی، اور جب اس جگہ سے آگے نکل گئے تو تھکن ہوئی۔ یاد یہ بھی مصلحت تھی، یاد دلا دیا گیا تھکن سے کہ تھکن ہو رہی ہے، اب کھانا کھا لو، جب کھانے کی یاد آئے گی تو مچھلی یاد آ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس جگہ سے گزر گئے الذی امر بھی، جس جگہ کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ فقال، تو فرمایا، فقال لہ فتاہ، تو آپ کے خادم یوشع بن نون نے آپ سے کہا، ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، بھلا بتاؤ جب ہم چٹان کی جب ہم نے پناہ لی تھی تو میں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ قال موسیٰ ذالک ما کننا نبغی، اور پھر وہ آگے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ میں بھول گیا اور مجھ کو نہیں بلایا مگر شیطان نے، اور پھر پورا ماجرا بتایا آگے۔ تو جب پورا ماجرا، پورا واقعہ سن لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا ذالک ما کننا نبغی، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو دونوں حضرات ارتداد کا معنی ہوتا ہے پچھلے کے لیے پلٹ جانا۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو دونوں حضرات اپنے الٹے قدم پلٹ گئے۔ فلما انتہیا الی الصخرۃ، تو جب دونوں حضرات چٹان کے قریب پہنچے تو اذا رجل مسجن بثوب، تو اچانک دیکھا کہ وہاں تو ایک شخص ہیں جو اپنے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ او قالا، یا کہا تسجا بثوبہ، اس میں شک راوی ہے کہ سرکار نے رجل مسجن بثوب کہا یا رجل تسجا بثوبہ کہا، اس میں شک ہے۔ تسجا بثوبہ کا معنی ہے کہ جنہوں نے اپنے پورے بدن پر کپڑا لپیٹ لیا تھا۔ فسلم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ فقال الخضر، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، خضر اور خضر دونوں لغتیں ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وَأَنَّا بِأَرْضِنَا السَّلَامُ، ہماری اس سرزمین میں سلام کیسے؟ اب سلام کیسے، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک روایت میں یہ ہے، بعض محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پر سب کافروں کی بستیاں تھیں، تو وہاں پر تو ایسے سلام کوئی بولتا ہی نہیں تھا، اس لیے آپ نے کہا۔ یا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ میں تھے اس جگہ میں زبان کوئی اور سی تھی، کسی اور زبان میں تحیت پیش کی جاتی تھی، اور انہوں نے سلام، تو اس لیے انہوں نے کہا انا بِأَرْضِنَا السَّلَامُ، ہماری اس سرزمین میں سلام کہاں سے؟ تو من اینا کے معنی میں ہے انا، یا انا بمعنی کیفا بھی ہو سکتا ہے، سلام کیسا۔ فقال انا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ فقال موسیٰ بنی اسرائیل، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ اب دیکھو قال نعم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت خضر سے ملنے جو موسیٰ گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے ہی موسیٰ ہیں، کوئی اور موسیٰ نہیں ہے۔ قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ میں رہ لوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جو بھلائیوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ قال، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یا موسیٰ انی علی علم، اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، انی علی علم من علم اللہ علمنی ہے، بے شک میں اللہ کے سکھانے سے ایسے علم پر ہوں، لا تعلمہ، جس کو تم نہیں جانتے، لا تعلمہ انت، جس کو تم نہیں جانتے، وانت علی علم علمکم، اور تم ایسے علم پر ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، لا اعلمہ، جس کو میں نہیں جانتا۔ اس سے پتہ چلا کہ من وجہ علم جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ تھا، اور من وجہ علم حضرت خضر علیہ السلام کو زیادہ تھا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔
ولا اعصی لک امرا، میں آپ کے کسی معاملے میں خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ فانطلقا بیمشیان علی ساحل البحر، تو اب دونوں ساتھ ہو لیے، دونوں ساتھ چلے، یمشیان پیدل چلتے ہوئے، علی ساحل البحر سمندر کے کنارے پر پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ لیس لہما سفینۃ، دونوں کو کوئی کشتی نہیں ملی۔ فمرت بہما سفینہ، تو پھر ان دونوں کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ فکلموہم ان یحملوہما، تو ان لوگوں سے انہوں نے بات کری کہ وہ ان دونوں کو سوار کر لیں۔ فعرف الخضر، تو حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا گیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ خضر ہیں۔ فحملوہما بغیر نول، نول کا معنی ہوتا ہے کرایہ، تو ان دونوں کو کشتی والوں نے بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ فجاء عصفور، تو ایک گوریا آئی، ایک چڑیا آئی۔ فوقع علی حرف السفینہ، تو وہ چڑیا کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ فنقر نقرتن او نقرتین فی البحر، پھر اس چڑیا نے ایک چونچ ماری یا دو چونچیں ماری، فی البحر سمندر میں، یعنی سمندر میں اس نے چونچ ماری اور پانی اٹھا کر پیا۔ فقال الخضر، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا کنقرۃ هذه العصفور فی البحر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ویسے ہی کم ہے جیسے کہ اس چڑیا کی چونچ سمندر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی اس چڑیا کی چونچ میں جتنا کم پانی آیا ہے اس کم پانی کی نسبت جیسے پورے سمندر کی طرف ہے، تو ویسے ہی نسبت ہمارے علم کی اللہ کے علم کی طرف ہے، یعنی ہمارا علم اللہ کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ فقال الخضر یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کی علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو کم ہے وہ ایسے ہی کم ہے جیسے کہ کا نقرۃ هذه العصفور، جیسے کہ اس چڑیا کی چونچ نسبت کرتے ہوئے سمندر کی طرف۔ فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینہ، یہ بات کہی اور اس کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے کسی تخت کی طرف، کسی تختے کی جانب قصد کیا، یعنی کسی تختے کو نکالنے کا قصد کیا۔ فنزعہ، پھر اس تختے کو انہوں نے کشتی سے نکال دیا، یعنی اس کو عیبدار بنا دیا۔ فقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام بولے، قوم حملون بغیر نول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ عمدت الی سفینتہم، اور آپ نے ان کی کشتی کی طرف قصد کیا۔ فخرقتها لتغرق اہلہا، تو تم نے اس کشتی کو چھیددار کر دیا، اس کو پھاڑ دیا، اس کا تختہ نکال دیا۔ لتغرق اہلہا، کہ تم اس کے کشتی والوں کو غرق کروا دو، ڈبو دو، اس لیے تم نے یہ کر دیا۔ یہ سوال کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میں صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا، یہ میں نے بھول کے اور نسیان میں میں نے یہ کہہ دیا، میں نے آپ سے سوال کر لیا، تو جو میں بھول گیا اس پر مجھ سے مواخذہ مت کریے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو دشوار مت بنائیے، لہذا اس میں درگزر کریے۔ قال، فرماتے ہیں، فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، تو پہلی بار تو موسیٰ علیہ السلام سے نسیان ہو گیا۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چلے۔ فاذا غلام یلعب مع الغلمان، پھر کشتی سے اتر کر پھر آگے چلے تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، یلعب مع الغلمان، جو کہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ فاخذ الخضر براسہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑا، من اعلیٰ، اس کے اوپر سے، فاقتلع راسہ بیدی، اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ فقال موسیٰ، اقتلع، یقتلع کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑ دینا،
فقتلع راسہ، تو اس کے سر کو جڑ سے اکھیڑ دیا، یعنی قتل کر دیا اسے بیدی اپنے ہاتھ سے۔ فقال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے ایک صاف ستھرا جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیے ہوئے قتل کر دیا، یعنی یہ صاف ستھرا جان جس نے کسی جان کو قتل نہیں کیا کہ اس کو قتل قصاص میں اسے قتل کیا جاتا، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، بغیر نفس آپ نے اس کو قتل کر دیا، یہ تو غلط ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قال، پھر حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال ابن عینہ، تو حضرت ابن عینہ نے فرمایا آگے روایت میں وہذا اوقد، یہ اور زیادہ تاکید کی، یہ اور زیادہ مؤکد ہو گئی بات۔ فانطلقا، پھر اور آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب دونوں حضرات بستی والوں کے پاس آئے، استطعما اہلہا، اس بستی والوں سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا۔ استطعما کا معنی کھانا طلب کرنا، دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ فابوا، ابا یا ابا کا معنی انکار کرنا، فابوا، تو بستی والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ فابوا ان یضیفوہما، تو بستی والوں نے منع کر دیا ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کو اپنا مہمان بنائیں۔ ضیف یضیف، تضعیف کا معنی مہمان بنانا، مطلب ہے کھانا کھلانا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کو اپنا مہمان بنائیں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ فوجدا فیہا جدارا، تو ان دونوں لوگوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی، دیوار پائی، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، قریب تھی کہ گر جائے۔ انقض، ینقض، انقضاض کا معنی ہوتا ہے تیزی سے اوپر سے نیچے گرنا، تو یرید ان ینقض، وہ دیوار چاہتی تھی کہ گر جائے، یعنی گرنے والی تھی۔ قال الخضر بیدہ فاقام، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگا کے سیدھا کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ از سر نو اس کو بنا ڈالا۔ فقال له موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو صحیح کرنے ہی پر اجرت لے لیتے، ان لوگوں نے کھانا تو دیا نہیں تو اسی پر اجرت لے سکتے تھے۔ قال، تو فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہی میرے اور تمہارے بیچ جدائیگی ہے کہ تم پھر صبر نہیں کر پائے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ لوددنا، ہماری تو خواہش تھی، ود یودو کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، چاہنا۔ لوددنا، ود یودو باب سمع سے، لوددنا ہماری خواہش تھی، لو صبرا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ ان کے اور بھی بہت سارے معاملات، بہت سارے اسرار ہم پر بیان کر دیے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور بھی بہت سارے عجائب و غرائب اور بہت سارے اسرار ہم پر بیان کر دیے جاتے، ہمارے سامنے آتے۔ تو یہ پوری حدیث ہوئی۔ پھر آگے قرآن پاک میں آگے مذکور بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خبر حضرت خضر علیہ السلام نے دی کہ اور کہا کہ وہ کشتی جس کو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے وہ غلط کیا ہے، وہ کشتی در حقیقت غریب لوگوں کی تھی، اور جس طرف کشتی جا رہی تھی تو پلے پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتی کو دیکھتا تو اس کو چھین لیتا، اس لیے میں نے اس کا تختہ ہٹا دیا تھا تاکہ ان غریبوں کی کشتی چھنے نہیں، اس لیے میں نے وہ کشتی میں نے عیبدار کر دی تھی۔ اور فرمایا رہا وہ لڑکا جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا، تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ مسلمان تھے اور وہ لڑکا کافر تھا۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو یہ اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا لیتا یا اپنے ماں باپ کو بھی ان کی نافرمانی کرتا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اب آپ کہیں کہ اگر کوئی کافر بنا لینے کا اندیشہ تھا تب تو قتل کر دیا، تب تو ٹھیک ہے،
لیکن ایک روایت میں یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا، تو نافرمان کو تو قتل کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو قتل کرنا جائز ہو، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا ہو۔ یہ پورا بتایا، پھر اس کے بعد فرمایا رہی وہ دیوار جو گرنا چاہتی تھی اور میں نے اس کو صحیح کر دیا، تو وہ میں نے اس لیے صحیح کیا کہ وہ دیوار ایک لڑکے کی تھی کہ جو نہایت نادار اور بے بس ہے اور چھوٹا ہے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی والے، اور اس دیوار کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے سب خزانہ ہڑپ کر جاتے اور خزانہ چھین لیتے، لڑکے کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن میں نے دیوار اس لیے بنا دی تاکہ وہ دیوار قائم رہے اپنی جگہ اور خزانہ محفوظ رہے، جب وہ لڑکا بڑا ہو تو وہ دیوار کو جب ہٹائے تو خزانہ اسے مل جائے۔ یہ عجیب و غریب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر صبر نہیں کر پائے، اور سرکار نے فرمایا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اگر صبر کرتے تو اور بھی بہت سارے اسرار و رموز ہم پر بیان کر دیے جاتے اس طرح سے۔ اب اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، اور وہ مناسبت بالکل ظاہر ہے، ہم نے شروع ہی میں بتا دیا ہے۔